سب سے پہلے ہم ایک بار ناظرین کو وزیر داخلہ محسن نقوی نے احتجاج سے متعلق کیا کہا ہے اور مذاکرات سے متعلق کیا کہا ہے وہ ناظرین کو سنا لیتے ہیں. کی خواہش ہے تو وہ اوپن کریں، اگر وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو بتائیں، ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو یہ چیز یقین سے دلا سکتا ہوں کہ یہ ہمیں کہیں کہ 24 نومبر کو ہم آ کے دھرنے دیں گے، ڈنڈے برسائیں گے ہمارے لوگوں پہ اور مذاکرات کریں، یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے. کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں. ایک چیز میں آپ کو کلیئر بتا دوں، مذاکرات یہ دھمکیوں سے نہیں ہوتے ہیں. میں ذاتی طور پہ میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، میں خود اس حق میں ہوں کہ ہاں بات چیت ہونی چاہیے ملک میں ہر ایک کے ساتھ، چاہے آپ ایک پارٹی نہیں، اگر کسی اور کوئی بھی کوئی ایشو ہے تو آپ کو بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے. لیکن یہ تو کوئی صورت نہیں ہے کہ دھمکیاں دیں اور اس کے بعد کہیں کہ بات چیت کرنی ہے، کوئی صورت نہیں. بخاری صاحب اب میرا سوال بھی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی اسی سٹیٹمنٹ سے ہے، مذاکرات نہیں ہو رہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ واضح طور پہ آج بتا دی ہے وزیر داخلہ نے بھی کہ کوئی مذاکرات پاکستان تحریک انصاف اور گورنمنٹ میں نہیں ہو رہے. دیکھیے اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ یہ مذاکرات کی ہائپ جو ہے یہ کریٹ بھی پی ٹی آئی نہیں کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کیونکہ خواجہ آصف ہو، رانا ثناء اللہ ہو، انہوں نے کبھی اس کے اوپر نوڈ نہیں کیا کہ ہاں جی ان سے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں. وہ مسلسل ڈینائل موڈ میں ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں. آج جو محسن نقوی صاحب کی ابھی ہم پریس ٹاک دیکھ رہے تھے، اس میں تو انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں واضح طور پہ کہا ہے کہ نہ کوئی مذاکرات ماضی میں ہوئے ہیں نہ اس وقت ہو رہے ہیں. اور میں اس کے ساتھ یہ بھی جوڑنا چاہوں گا کہ خان صاحب آپ تو کہتے تھے میں ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ بات ہی نہیں کروں گا، یہ اب آپ دوبارہ ان سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی جو گفتگو ہوئی ہے جیل میں، جو جرنلسٹوں کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، جو آپ نے علی امین گنڈا پور کے ساتھ کی ہے، اس میں تو آپ تو توقع لگائے بیٹھے تھے کہ بس بات چیت ہو رہی ہے تو میں بھی باہر ہوں اور میرے ساتھ کے ساتھی بھی باہر ہیں. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کون سے سٹیٹمنٹ کا آپ کے اعتبار کروں. یہ جو یو ٹرن کی مثال آپ نے قائم کی ہے، یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے صبح دوپہر شام میں آپ کسی بھی ایک ایشو پر 3 یو ٹرن لے سکتے ہیں. تو یہ ایک اتنی بڑی پارٹی کا لیڈر اور اتنے بڑے اسٹیچر کا آدمی جو ہے وہ اپنی پوزیشن سے بیک اینڈ فورتھ کرے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، تو مذاکرات کا جو ڈرامہ کریٹ کیا تھا اس کا تو ڈراپ سین ہو گیا. انہوں نے واضح انداز میں یہ کہا ہے کہ اگر آپ دھمکیاں بھی دیں گے، اسلام آباد میں چڑھائی بھی کریں گے اور یہ توقع رکھیں کہ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے، یہ نہیں ہو سکتے. ویسے تو اس نے کلیریفائی کیا محسن نقوی نے کہ جی ہم مذاکرات کرنے کے لیے تو ہر پارٹی سے تیار ہیں، سیاسی پارٹیاں اور سیاسی حکومت کے درمیان ڈائلاگ تو ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ چڑھائی کرنے کے لیے آپ مسلح جتھے بنا رہے ہوں، دھمکی دے رہے ہوں ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے اور پھر توقع رکھیں کہ حکومت آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرے گی. ان کا اس کا کوئی سوال نہیں ہے. تو ایک تو یہ اس غبارے سے تو بات نکل گئی. بخاری صاحب جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں جس طرح علی امین گنڈا پور، بیرسٹر گوہر نے لگاتار ملاقاتیں کی بانی پی ٹی آئی سے، اس سے ایک تاثر جا رہا تھا کہ شاید کوئی بات ہو رہی ہے حکومتی کسی بھی نمائندے سے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا کیا ہو گیا کہ پہلے باتیں سموتھلی چل رہی تھی اور بیچ میں آ کے ایک ٹرن ہم نے ایک الگ دیکھا؟ یہ گرین سگنل تو مل رہا تھا. یہ اونس تو پی ٹی آئی پر ہے نا کہ وہ بتائیں کہ کس سے بات ہو رہی ہے. جی پانی پی ٹی آئی نے بھی آج کہا کہ جی وہ بات ہو رہی تھی، بتائیں نا کس سے ہو رہی تھی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے تو لال جھنڈی دکھا دی ہوئی ہے کہ جناب ہم تو کسی سیاسی جماعت سے مذاکرات نہیں کریں گے. جو بھی سیاسی جماعت ہے وہ حکومت سے مذاکرات کرے، جو فیصلے ہوں گے ہم اس کا پیرا دیں گے. یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ اگلے 5 سال میں مزید بھی بدلنے نہیں جا رہی. لہٰذا آپ اگر حکومت میں سے کسی سے بات کر رہے تھے تو آج ایک ذمہ دار وزیر نے کہا ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، نام لیں کس سے کر رہے تھے آپ مذاکرات. یہ وہ مذاکرات والی بات جو ہے نا وہ بڑی عجیب و غریب ہے. مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں سنا بھی دوں گا. وہ یہ کہ وہ شیر سے جنگل کے سارے جانور جو ہیں وہ تنگ آ گئے تھے، تو الٹیمیٹلی انہوں نے کانفرنس کی اور کہا کہ شیر سے کس طرح اس کے ظلم و ستم سے جان کیسے چھڑائی جائے. تو بندر نے کہا میں کر لیتا ہوں یہ. تو بندر صاحب نے اپنی ذمہ داری جو ہے نبھانے کے لیے درخت کی ایک شاخ سے کود دوسرے درخت پہ، وہاں سے واپس کود اسی درخت پہ، وہ کود اچھل کود کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہ گیا. اور شام کو جب بندر صاحب تھک گئے تو پھر وہ نیچے آئے تو لوگوں نے پوچھا یار یہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ شیر کی صحت پر تو کوئی اثر نہیں ہے، وہ آپ کیا کر رہے تھے سارا دن؟ اس نے کہا آپ نے میری آنیاں جانیاں نہیں دیکھی. تو یہ جو ہے نا اپنے علی امین گنڈا پور صاحب، ان کی آپ آنیاں جانیاں دیکھیں، کیونکہ نہ وہ بتا رہے ہیں کہ کس سے بات کر رہے ہیں، نہ بانی پی ٹی آئی بتا رہے ہیں کہ کس سے بات کر رہے ہیں، تو پھر ہو کس سے رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور جیسا میں نے کہا کہ ایک ذمہ دار افسر نے کہا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. اب آ جائیں جناب، آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟
آپ کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ آپ نے 2013 میں ایک ڈنڈا فورس بنائی تھی. یہ باقاعدہ میں فیکٹس بتا رہا ہوں آپ کو, نون فیکٹس ہیں اور بڑی ریسنٹ پاسٹ کے ہیں. 2014 میں آپ نے اس فورس کو استعمال کیا. آپ کو یاد ہوگا وہ ایک ایس ایس پی کو جو مار پڑی تھی جی بالکل سامنے, اچھی طرح یاد ہے نا, وہ ڈنڈا فورس تھی. 2018 میں آپ نے الیکشن جیتا اور اس ڈنڈا فورس کو کنورٹ کر دیا آپ نے 2 فورسز میں, ٹائیگر فورس اینڈ ٹائیگرس فورس. اچھا, ٹائیگرس فورس کی جو کاروائیاں ہیں یا جو بھی انہوں نے کیا ہے وہ بھی سامنے ہے, اور جو ٹائیگر فورس نے کیا وہ بھی ہمارے بالکل سامنے ہے. آپ کو یاد ہوگا 9 مئی میں وہی ٹائیگر فورس تھی جس کی اونرشپ لیتے ہوئے خان صاحب نے سپریم کورٹ کے ہاتھ میں بیٹھ کے کہا تھا کہ دیکھا آپ نے مجھے آج گرفتار کیا ہے, میرے ٹائیگرز نے کیا کیا ہے, اگر آپ مجھے دوبارہ پکڑیں گے تو میرے ٹائیگر اس سے بھی بدتر کریں گے. یہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں, یہ ریکارڈڈ سٹیٹمنٹس ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ اعتراض ہے کہ جی میں جیل میں ہوں اور میرے خلاف مقدمات قائم ہوئے. آپ نے تعداد بھی بتائی کہ 60 مقدمات بن گئے. خان صاحب میں آپ کو واپس لے جاتا ہوں, آپ پرائم منسٹر ہیں اور آپ نے وہ ایک ویڈیو ریلیز کرا کے نیب کو اپنے پاؤں کی جوتی بنایا ہوا ہے, اور آپ ایف آئی اے کے ڈی جی کو بشیر میمن کو بلا کے کہتے ہیں آئی وانٹ ٹو سی ایوری اپوزیشن لیڈر ان جیل. اس نے کہا جی تو یہ کیسے جائیں گے جیل میں, کیسے پھینکوں, ان کا مقدمات بنائیں. اس نے کہا جی جعلی مقدمات تو نہیں بن سکتے. اس نے کہا غداری کے مقدمات بنائیں, جو مرضی کریں, آئی ڈونٹ نو, آئی وانٹ ٹو سی دیم بیہائنڈ دا بار. تو خان صاحب حوصلہ کیجئے, جو کچھ آپ نے کیا ہوا ہے یہ اس کا مکافات عمل ہے, اگر ہے تو اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے. اب آ جائیں جی آگے. بار بار یہ تکرار ہم نے پہلے بھی سنی, ایک ہفتے سے سن رہے ہیں بڑی برق رفتاری کے ساتھ. آج ہم نے جیل میں جو ملاقات ہوئی جرنلسٹوں سے, وہ پیشی پہ آئے تھے, اس گفتگو میں سنا مذاکرات 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 مذاکرات. آئی تھنک دس نان سینس شوڈ ناؤ کم ٹو اے ہالٹ. اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو حکومت کو بھی چاہیے کہ بتائیں ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ وہ بتائیں کہ جناب ہماری فلاں فلاں سے بات چیت ہو رہی ہے. وائی کیپ دا نیشن ان اوبلیوین, وائی؟ بھائی یہ آپ کوئی چوری تھوڑی کر رہے ہیں, آپ سیاسی مذاکرات کر رہے ہیں تو کھل کے آئے, سامنے پتہ لگے کہ کون کر رہے ہیں. اچھا جی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا یہ خیال تھا کہ مقدمات جو ہیں وہ مذاکرات کے نتیجے میں, جس کا آپ نے ایک بلبلہ بنایا ہوا تھا, مقدمات ختم ہو جائیں گے, آپ بھی جیل سے باہر آ جائیں گے. بھائی صاحب بات یہ ہے کہ کچھ مقدمات تو ایسے ہوتے ہیں جو عدالتوں کے ذریعے پرسو ہو رہے ہوتے ہیں, اور ان کو کوئی حکومت اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتی انلیس کہ آپ ایگری کریں این آر او کے لیے. اب یہ این آر او جو ہے یہ ایک بڑا مشہور لیکن ایک طرح کا کرس ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے. بالکل. تو کیا لگتا ہے کیا بانی پی ٹی آئی این آر او چاہتے ہیں کہ ہمارے کیسز جو ہیں 9 مئی کو لے کر وہ گورنمنٹ ختم کر دے, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس تو یہ اتھارٹی نہیں ہے, تو عدالتوں کے پاس اتھارٹی ہے. تھینک یو ویری مچ فار سیئنگ دس. آئی واز جسٹ اباؤٹ ٹو سے دا سیم کہ عدالت میں جو مقدمات چل رہے ہیں وہ یا تو عدالت میں ختم ہوں گے یا پھر مشرف کے دور والا واقعہ ہوگا جب اس وقت کی سیاسی جماعتیں جو ہیں, وہ چاہے پیپلز پارٹی تھی چاہے ایم کیو ایم تھی, جب ایک این آر او سائن ہوا تھا باقاعدہ, اور عدالتوں نے پہلے اس کو انڈیمنٹی دی تھی, اس کو لیگل کور دیا تھا. اگر آپ این آر او چاہتے ہیں تو پھر یہ ڈرامہ بازی بند ہونی چاہیے. یہ آپ اسلام آباد پہ چڑھائی بھی بند کر دیں, ہم مار دیں گے, ہم مر جائیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, یہ سب کچھ جو بند ہو جانا چاہیے. قاری صاحب ایک اور سوال ہے میرا. اب بانی پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا کہ توشہ خانہ 2 کیس میں جس طرح سے مجھے ضمانت دی گئی تھی تو گورنمنٹ کے پاس ایک سنہری موقع تھا اور مذاکرات ہو سکتے تھے. اب انہوں نے کہا کہ 24 نومبر کا اب احتجاج ہوگا. اب یہ تو فائنل ہے کہ یہ جو فائنل احتجاج ہے اب یہ ہو کے رہے گا. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ جنہوں نے پوری تیاری کر لی ہے اور ایک طرف پاکستان تحریک انصاف جو کہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے احتجاج ہی کرنا ہے, کوئی بڑا تصادم ہو سکتا ہے پھر ان کے درمیان؟ کیونکہ اب سب کی نظریں تو احتجاج کی طرف. ایک بات تو ہمیں بالکل طے نظر آ رہی ہے, چاہے وہ آرمی چیف کا وہ سٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج اور تشدد جو ہے میں اس کا فرق بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. جی ٹھیک ہے. یہ پنچ لائن جو ہے یہ فیصل واڈا نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نو نان سینس ول بی ٹالریٹڈ ایٹ اینی لیول. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کی تیاریوں کی طرف نظر ڈالتے ہیں ہم, تو واقعتاً ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے اسلام آباد پہ قبضہ کرنا ہے. 9,000 کی تو فورس آپ نے ایک بنائی ہے جس کو آپ نے جہادی یعنی گروپ کا نام دے دیا ہے. یہ کس کے خلاف ہو رہا ہے جی جہاد؟ یہ کسی بھی سوسائٹی میں, اسلامک سوسائٹی میں جہاد تو حکومت کے خلاف کبھی نہیں ہوتا.
وہ تو حکومت کے ملک کے دشمنوں کے خلاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے لیے آپ نے جن کو قائد مقرر کیا ہے جو آگے آگے چلیں گے ان قافلوں کے, وہ ہم اگر if I have to trust what عظمیٰ بخاری is saying, تو وہ کہتی ہے ان کو تو مسلح کیا گیا ہے باقاعدہ. ان کے پاس پروٹیکشن کٹس بھی ہیں, ان کے پاس گلیلے بھی ہیں, ان کے پاس اسلحہ بھی ہے, یہ سب کچھ ہے. یہ جتھوں کے ساتھ چڑھائی کی جو بات محسن نقوی صاحب نے بھی کی ہے, یہ جتھوں کے ساتھ آپ ملک فتح کرنے چلے ہیں, آپ کو کون اس کی اجازت دے گا؟ یہ بھی تو اس دفعہ وہ کچھ نہیں ہونا جو پہلے ہوا ہے. پیپل ول بی اسٹاپڈ اینڈ چیلنجڈ ایوری ویئر. جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ اقدامات ہو رہے ہیں اٹک میں, جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ باقی جو علاقے ہیں جیلم سے لے کے آن ورڈ ان علاقوں میں جس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں, تو یہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے کہ حکومت ہیز ڈیسائیڈڈ کہ زیرو ٹالرنس ہوگی فار اینی وائلنس. ٹھیک ہے جی. یہ بھی بات بالکل محسن نقوی کے ذریعے بھی طے ہو گئی ہے, اور ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ اسلام آباد کے ان 2 علاقوں میں جو ڈی چوک ہے یا جو ریڈ زون ہے, اس میں تو آپ بھول جائیں کہ آپ وہاں پہنچ سکیں گے, نہیں پہنچنے دے گا کوئی بھی. فیصل وارڈر نے جو ایک بات کی ہے وہ امکانات میں سے ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ آئیں تو آپ عدالت بیچ میں پڑ جائے اور وہ آپ سے کہے کہ آپ فلاں جگہ بیٹھ کے احتجاج کر لیں. یہ امکان نہ ہی تو حکومت نے خارج از امکان قرار دیا ہے اور نہ ہی پی ٹی آئی نے. تو یہ ایک بات ہو سکتی ہے کہ اگر آپ نے ڈھنگ کا پرامن احتجاج کرنا ہے تو آج عدالت میں کیا ہوا, انہوں نے پوچھا پی ٹی آئی سے آپ نے جلسے کی جلوس کی اجازت لی ہے, ان کا نہیں جی. تو پھر انہوں نے کورٹ نے کہا کہ پھر آپ کو کیسے اجازت دے دیں جی وہاں داخل ہونے کی. اور اب اجازت کا ٹائم گزر گیا ہے, کیونکہ یہ 5 سے 10 دن پہلے آپ کو اپلائی کرنا ہوتا ہے کہ ہم فلاں جگہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں, درخواست دی جاتی ہے باقاعدہ طور پر. بخاری صاحب پھر اس کا مطلب تو یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی تیاری نہیں ہے, اور امید یہ لگائی جا رہی ہے کہ شاید 8 فروری میں جیسے لوگ نکلے تھے اور ووٹ کیا تھا, امید تو وہی لگائی جا رہی ہے. ہم اپنے ایک پروگرام میں یہ بتا چکے ہیں کہ دیر از اے کوالٹیٹیو ڈفرینس بٹوین اے ووٹر اینڈ اے ورکر. ووٹر نکلتا ہے الیکشن کے دن اپنی کمٹمنٹ پر کہ میں نے ووٹ دینا ہے, ورکر نکلتا ہے مار کھانے کے لیے اپنی پارٹی کی قیادت کے حکم پر. تو یہ تصور اگر کر لیا انہوں نے کہ ووٹروں کی طرح سے لوگ گھروں میں اپنے بچوں, بچیوں, بیٹیوں, بیویوں سمیت نکل آئیں گے, تو یہ احمقانہ خواب ہے ایک. اصل میں کیا ہے, جو فیڈ بیک ہمیں باہر پہنچ رہا ہے یا مل رہا ہے اور جو میڈیا کے اوپر چل رہا ہے کہ بھائی جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں اور جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں, انہوں نے تو جا کے جیل میں خان صاحب سے کہا تھا کہ خان صاحب مشکلات پیش آ رہی ہیں, لوگ باہر نکلنے پر آمادہ نہیں ہیں, آپ یہ ملتوی کر دیں. اصل تھی یہ بات جس کو مذاکرات کا ڈھونگ رچا کے ایک عجیب و غریب قسم کا ہوا میں بلبلہ بلانے کی کوشش کی گئی. بخاری صاحب یہ بات بالکل درست ہے. اب جس طرح سے علی امین گنڈاپور صاحب ہیں, اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پی کی مشینری استعمال کر رہے ہیں, 1122 کی گاڑیاں, کیا احتجاج میں یہ آپ کے خیال میں ویلڈ ہے یا قانوناً درست ہے کہ آپ کوئی پارٹی احتجاج کرتی ہے اور وہ سرکاری مشینری استعمال کر سکتی ہے؟ دیکھیے آپ نے پھر یہ بہت ٹھیک بات کی ہے, مناسب بات ہے یہ. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. نہ ہی تو سرکاری وسائل خرچ ہو سکتے ہیں اس کے اوپر, یعنی سرکاری پیسہ بھی خرچ نہیں ہو سکتا, نہ ہی سرکاری مشینری اور سرکاری ملازم استعمال ہو سکتے ہیں, نہ ماضی میں کبھی ہوئے ہیں. یہ پی ٹی آئی کی ایک اور بہت بڑی گھناؤنی روش ہے جس سے اجتناب کرنا چاہیے. پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا کیا ہوا, جو ملازمین آئے تھے پھڑے گئے نا, جو گاڑیاں لے کے آئے تھے ضبط ہو گئی نا, جو افغانی لے کے آئے تھے وہ ضبط ہو گئی نا. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ افغانی ساتھ لاتے ہوئے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے یار. وہ اپنے ملک میں جہاں سب کچھ غلط ہے وہاں جا کے تو احتجاج نہیں کر رہے, ان کو یہاں رہنے دیا جا رہا ہے, ان کو ایز اے مہمان برداشت کر رہے ہیں ہم. ان کا کیا کام ہے جناب اسلام آباد پہ آ کے قبضہ کرنے کی کوششوں کا حصہ بننا؟ انہیں تو اب محسن نقوی صاحب نے اشارہ کیا اپنی گفتگو میں کہ ہم اسلام آباد میں جو مقیم ہیں ان کا بھی ڈیٹا بنا رہے ہیں, اور جو بھی آئیں گے ان کے خلاف سخت اقدامات ہوں گے. ان کے پاسپورٹ بنے ہوئے ہیں تو کینسل ہوں گے, شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں تو کینسل ہوں گے, جو کہ بنے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے. یہ نادرہ میں جو گند مچا ہوا تھا یہ تو اب محسن نقوی صاحب نے آ کے اس کو چیلنج کیا ہے اور ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان سب کو آپ کو یاد ہوگا کمپین چلی تھی گو بیک ہوم, ہم آپ کی مہمان نوازی سے تنگ آ گئے بھائی, آپ ہمارے ہی گلے کاٹنے کو دوڑتے ہیں. تو اگر اس دفعہ کوشش ہوئی تو میں بتا رہا ہوں کہ اس دفعہ ان کو ایک مثال بنا دیا جائے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ افغان جانے کے لیے تیار ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ورکرز اس تعداد میں نکلنے کے لیے تیار ہیں. یہ مذاکرات کا جو رولا ہے نا, یہ بنایا ہی اس لیے گیا ہے
کہ ورکرز کو تھوڑا سا اطمینان ہو کہ نہیں ہماری بات جو ہے پارٹی کی وہ مانی جا رہی ہے اور پارٹی بڑی سٹرونگ ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, مروا دیں گے لوگوں کو. اس سے پہلے 9 مئی کے لوگ جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں 2-3 کام ہوں گے جو بہت خوفناک ہیں, اور یہ فیصل وارڈا نے بھی کہا ہے اور بھی 2 جگہ میں نے خود سنا ہے یہ, کہ اگر اس دفعہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن گئی تو نہ صرف یہ کہ 9 مئی کے قیدیوں کا امیجیٹ ٹرائل ہوگا, بلکہ جو پکڑے جائیں گے لوگ وہ بھی ملٹری ٹرائل کے لیے اپنے آپ کو تیار سمجھیں. کیوں؟ فیصل وارڈا صاحب نے اس کے بارے میں بالکل واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ اگر تو ضرورت پڑی تو قانون بھی بن جائے گا, لیکن وہ کہتا ہے کہ ملٹری ٹرائل ہونے سے اب روکنا مشکل ہے, اس لیے کہ پچھلی دفعہ جو کچھ برداشت کیا گیا, جس طرح کی واردات کرنے کی کوشش کی گئی, چاہے وہ میاں والی کی ایئر بیس تھی, چاہے وہ کور کمانڈر کا گھر تھا, چاہے وہ جی ایچ کیو تھا, نو لانگر آرمی چیف کا وہ جملہ جو ہے میں پھر یہاں دہرانے پر مجبور ہوں کہ تشدد اور احتجاج جو ہے اس کا فرق ہمیں بہت اچھی طرح سے معلوم ہے. اور ساتھ انہوں نے اور کیا کہا, انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جانوں کے نذرانے پیش کر کے اداروں کے اندر ہونے والی جو بے عملی ہے, جو غلط اقدامات ہیں, اس کی سزا بھگت رہے ہیں, روز جزیہ دے رہے ہیں ان حرکات کو, بٹ نو لانگر. بلوچستان کے حوالے سے بھی بہت فیصلے ہو چکے ہیں فوجی آپریشن کرنے کے, ہونے چاہیے فوجی آپریشن. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جنہوں نے آج سیولین کی بسوں کے اوپر فائرنگ کر کے, جس کے اوپر ہم بات کریں گے بعد میں, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست ہے, یہ بے غیرتی ہے, یہ ملک دشمنی ہے, یہ وطن دشمنی ہے؟ بخاری صاحب اس پر بھی ہم بات کریں گے. اب پی ٹی آئی نے خود کو ٹی ٹی پی کا سیاسی ونگ ثابت کر دیا, اسما بخاری صاحبہ نے یہ کہا ہے, اس کو آپ کس طرح سے لیتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو؟ پھر وہی بات ہے, اگر تو آپ احتجاج کر رہے ہیں, نو بڈی کین سٹاپ, میں آپ تصور نہیں کر سکتے اس کی مخالفت کرنے کا, لیکن اگر آپ حملہ ور ہو رہے ہیں, اگر آپ مسلح جتھے ساتھ لے کے آ رہے ہیں, اگر آپ غیر ملکی جن کی ایک ریپوٹیشن ہے ان کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں, تو پھر کیا سمجھا جائے اس کو, اور کیوں اس کی اجازت دی جائے؟ مجھے بتائیے, آپ ایک سمپل سوال ہے, وائی شوڈ پیپل بی الاؤڈ ٹو کم اینڈ اٹیک دا کیپٹل؟ خدا کے واسطے کبھی سنا ہے آپ نے؟ آپ کا کیا خیال ہے, ہندوستان کی سیاست گندی سیاست نہیں ہے؟ وہاں پر کیا کر رہی ہے بی جے پی آپ کو نہیں پتا؟ کیا کر رہی ہے آر ایس ایس آپ کو نہیں پتا؟ کبھی آپ نے سنا کہ لوگ جو ہے وہ دلی کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے گئے ہوں؟ خالصتان موومنٹ کب کی چل رہی ہے؟ کبھی آپ نے سنا کہ کوئی دلی کی طرف گئے ہوں سکھ کہ ہم نے قبضہ کرنا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اوقات میں رہیں اور سیاست کریں, دہشت گردی نہ کریں, یہ کسی نے نہیں کرنے دینی. اور میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں, پاکستان تو خیر ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے, اتنی بڑی آبادی کا ملک ہے. بنانا ریپبلک میں بھی ریاست کبھی یہ اجازت نہیں دیتی سٹیزنز کو کہ آپ آئیں اور ہمارے اوپر گولیاں چلائیں, گلیلوں سے ہم پر کینچے پھینکیں, یہ کہیں نہیں ہوتا اور نہیں ہونا چاہیے. انصاف کے کارکنان کے پاس ایسی بہت ساری ایگزامپلز موجود ہیں, 9 میں ان کے پاس یہ بھی موجود ہے. اس کے علاوہ بہت سارے جلسے جلوس ہوئے جو کہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہوئے. تو اب 24 نومبر سے امید لگائی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ شاید یہ کامیاب احتجاج ہوگا اور جو مطالبات ہیں شاید وہ مانے جائیں گے گورنمنٹ کے تھرو. لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ ابھی جو نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی طور پہ تنہا ہے.